رات کے وقت سونے سے پہلے داسو نے کئی بار نارائن داس سے جے رام کے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ شہر میں اس کے کئی دوست ہیں، کسی نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا ہوگا۔ داسو کو جے رام کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے واپس آنے تک نارائن داس کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگلے دن بھی اس نے توہن و کرہن جے رام کی ان ہدایات پر عمل کیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نارائن داس نے آ کر یہ خبر دی کہ جے رام کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کر کے شہر میں پھرایا جا رہا ہے، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں کو شہر کے چوراہے میں پھانسی دے دی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے بڑے دربار میں راجا کے سامنے گستاخی کی ہے۔ داسو نے یہ سنتے ہی شہر کا رخ کیا۔ لوگ شہر کے ایک پر رونق چوراہے میں ایک بانس کے پنجرے کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ داسو اپنے مضبوط بازوؤں سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا اور پنجرے کے اندر زبیر اور جے رام کو ایک نظر دیکھنے کے بعد الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہا تھا۔ شہر میں آدھی رات تک چند پہرے داروں کے سوا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جے رام زبیر کو جنگل میں خالد ناہید اور مایا سے ملاقات کا واقعہ سنا چکا تھا۔ چند پہرے دار سو چکے تھے اور باقی پنجرے کے قریب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زبیر نے موقع پا کر کہا، وہ رومال کہاں ہے؟ جے رام نے جواب دیا، وہ میری کلائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن ہم دونوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں، کاش داسو کو ہماری خبر ہو جاتی۔ زبیر میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس بات کا خیال آ رہا ہے؟ میرے دل میں صرف ایک خیال ہے، اور وہ یہ کہ میں اب تک خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی مفید کام نہیں کر سکا۔ تمہیں مرنے کا خوف تو ضرور ہوگا۔ ایک مسلمان کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موت سے نہ ڈرے، اور ڈرنے سے فائدہ ہی کیا؟ انسان خواہ کچھ کرے، جو رات قبر میں آنی ہو قبر میں ہی آئے گی۔ اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میں آنسو بہا کر انہیں زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ایسی موت ایک سپاہی کے شایان شان نہیں۔ جے رام نے کہا، مجھے ابھی تک یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ہم اس سزا سے بچ جائیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی بھونچال کے جھٹکے سے یہ شہر مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گا۔ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید بھگوان کا کوئی اوتار آسمان سے اتر کر راجا سے کہے کہ ان بے گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کبھی مجھے یہ امید سہارا دیتی ہے کہ شاید دریائے سندھ اپنا راستہ چھوڑ کر دیبل کا رخ کر لے اور لوگ بدحواس ہو کر شہر سے بھاگ نکلیں اور جاتے جاتے ہمیں آزاد کر جائیں۔ تمہیں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آتا؟ نہیں، مجھے ایسے خیالات پریشان نہیں کرتے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر خدا کو میرا زندہ رکھنا منظور ہے تو وہ ہزار طریقوں سے میری جان بچا سکتا ہے، اور اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میری کوئی تدبیر مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی۔ جے رام نے کہا، زبیر، کاش میں تمہاری طرح سوچ سکتا، لیکن میں جوان ہوں اور ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی جوان ہو، لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ مجھ سے مختلف ہے۔ زبیر نے کہا، تم بھی اگر میری طرح سوچنے کی کوشش کرو تو دل میں تسکین محسوس کرو گے۔ جے رام نے جواب دیا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ زبیر نے کہا، جے رام، میری ایک بات مانو گے؟ وہ کیا؟ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں، میری اور تمہاری زندگی کے شاید تھوڑے سانس باقی ہیں۔ میرے دل پر صرف ایک بوجھ ہے، اور اگر تم چاہو تو میں موت سے پہلے اس بوجھ کو اپنے دل سے اتار سکتا ہوں۔ جے رام نے کہا، میں اس پنجرے میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے تیار ہوں۔ جے رام، ہم نے زندگی کی چند منازل ایک دوسرے کے ساتھ طے کی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ہمارے راستے مختلف ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم اس وقت بھی کلمہ توحید پڑھ لو تو میری گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں تمہیں اسلام کی تمام خوبیوں سے آگاہ کر سکوں۔ کاش میں جہاز پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا، لیکن اگر تم میری باتوں پر توجہ دو تو مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک دل اور صداقت دوست آدمی کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت نہیں۔ جے رام نے کہا، اگر تمہاری باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا سکتی ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ زبیر نے کہا، اسلام انسان کے دل میں صرف ایک خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ سنو، یہ کہہ کر زبیر نے نہایت مختصر طور پر اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے۔ اختتام پر زبیر اجنادین، یرموک اور قادسیہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر رہا تھا، اور جے رام یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ساری عمر تاریک غار میں بھٹکنے کے بعد ایک ہی جست میں روئے زمین کے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر جے رام برسوں کے اعتقادات کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ زبیر نے پوچھا، اب بتاؤ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے یا نہیں؟ جے رام نے کہا، میرے دل میں صرف ایک اضطراب باقی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے موت کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔
کاش میں چند دن اور زندہ رہ کر تمہاری طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا۔ زبیر نے جواب دیا، ایک مسلمان کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہرے دار نے کسی کو پنجرے کے قریب آتے دیکھ کر آواز دی۔ کون ہے؟ ایک آدمی جواب دیے بغیر پنجرے کے قریب پہنچ کر رکا۔ چند اور سپاہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے سپاہی نے پھر کہا، جواب نہیں دیتے، تم کون ہو؟ لیکن اتنی دیر میں چند سپاہی اسے پہچان چکے تھے اور ایک نے پرانے ساتھی کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، گنواروں کی طرح آوازیں دے رہے ہو، انہیں پہچانتے نہیں؟ یہ سردار بھیم سنگھ ہے۔ مہاراج، آپ اس وقت کیسے؟ میں قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا۔ دوسرے سپاہی نے کہا، مہاراج آپ بے فکر رہیں، یہ چند آدمی ابھی سوئے ہیں۔ بھیم سنگھ نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مہاراج میرا نام سروپ سنگھ ہے۔ تم بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ میں برہمن آباد کے حاکم سے سفارش کروں گا کہ تمہیں ترقی دی جائے۔ بھگوان سرکار کا بھلا کرے۔ میرے 4 بچے ہیں، آپ کے ہونٹ ہلیں گے اور میرا کام بن جائے گا۔ تم فکر نہ کرو۔ ہاں، قیدی سو رہے ہیں، میں جے رام سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مہاراج، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر سپاہی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ پنجرے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئے۔ بھیم سنگھ نے پنجرے میں جھانکتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جے رام تم بہت بے وقوف ہو، تم اپنے ہاتھ میری طرف کرو۔ زبیر نے اپنی پیٹھ پھیر کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھ اس کی طرف کر دیے۔ بھیم سنگھ نے دوبارہ بلند آواز میں کہا، نمک حرام، تمہیں راجا کے سامنے اس ملیچ شرب کی دوستی کا دم بھرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اور پھر آہستہ سے کہا، جے رام میں تمہارے ساتھی کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ رہا ہوں، کچھ بولو ورنہ سپاہیوں کو شک پڑ جائے گا۔ جے رام نے چلا کر کہا، بھیم سنگھ شرم کرو، یہ ایک راجپوت کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بے بس دیکھ کر گالیاں دے۔ میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو گالیاں دینا اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہاں چھپایا ہے؟ مجھے ان کا کوئی علم نہیں، جاؤ مجھے تنگ نہ کرو۔ زبیر کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ بھیم سنگھ نے اس کے ہاتھ میں خنجر دیتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے یہ پنجرہ توڑ کر بھاگ نکلنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی قسمت آزمائی کر دیکھو۔ اگر تم آزاد نہ بھی ہو سکے تو کم از کم بہادروں کی موت مر سکو گے۔ سپاہی کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے بھیم سنگھ نے اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ عرب لڑکی کو تم نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ اچھا تمہاری مرضی، نہ بتاؤ، لیکن یاد رکھو سورج نکلنے سے پہلے برہمن آباد کے باشندے تمہیں پھانسی کے تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ بھیم سنگھ نے پنجرے سے چند قدم دور جا کر سپاہیوں سے کہا، تم ایک طرف کیوں کھڑے ہو؟ مجھے ان سے کوئی مخفی بات نہیں کرنی تھی۔ ذرا اس جے رام کو دیکھو، اس کا غرور ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ سپاہی نے جواب دیا، مہاراج اس کی قسمت بری تھی، ورنہ ہم نے سنا ہے کہ راجا اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ مہاراج شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب جادوگر ہے، اس نے جادو کی طاقت سے جے رام کو راجا کا نافرمان بنا دیا تھا۔ بھیم سنگھ نے کہا، شاید یہی بات ہے، مجھے بھی اس کے پنجرے کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔ نہیں مہاراج، آپ پر اس کے جادو کا کیا اثر ہوگا؟ پھر بھی آپ گھر جا کر پرارتھنا ضرور کریں۔ تم بہت سمجھدار ہو، میں جاتا ہوں، میرا سر چکرا رہا ہے، شاید یہ جادو کا اثر ہے۔ مہاراج اگر حکم ہو تو ہم میں سے کوئی ایک آپ کو گھر چھوڑائے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ بھیم سنگھ چل دیا تو سپاہی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، مہاراج میرا خیال رکھنا، تم فکر نہ کرو، ایشور آپ کا بھلا کرے۔ بھیم سنگھ کے چلے جانے کے بعد ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے اور تم نہیں مانتے تھے۔ سروپ سنگھ تمہاری خیر نہیں، تم نے کئی بار پنجرے کو ہاتھ لگایا ہے، اب تک تمہارا سر نہیں چکرایا؟ میرا سر؟ ہاں کچھ بوجھل ضرور ہے، فکر نہ کرو ابھی چکرانے لگ جائے گا۔ سروپ سنگھ نے فکر مند سا ہو کر کہا، لیکن میں نے سنا ہے کہ جادوگر کے مر جانے پر جادو کا اثر نہیں رہتا۔ ایسے جادوگر مر کر پھر زندہ ہو جاتے ہیں، ایک اور سپاہی بولا۔ یار میں نے بھی پنجرے کو ہاتھ لگایا تھا، میرا سر بھی چکرا رہا ہے۔ سروپ سنگھ بولا، بھگوان ایسے جادوگر کو غارت کرے، اب میرا سر سچ مچ چکرا رہا ہے۔ ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ سپاہی 8 قدم ہٹ کر پہرا دینے لگے۔ زبیر پنجرے کے اندر اپنے پاؤں کی رسیاں کاٹنے کے بعد جے رام کے ہاتھ پاؤں بھی آزاد کر چکا تھا اور دونوں پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے چلا کر کہا، ارے وہ پنجرے میں کیا کر رہے ہیں؟ زبیر اور جے رام دبک کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے خراٹے لینے لگے۔ 2 سپاہیوں نے پنجرے کے گرد چکر لگایا اور مطمئن ہو کر اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ جے رام نے آہستہ سے کہا، زبیر؟ اس نے جواب دیا، کیا ہے؟ یہ سلاخیں بہت مضبوط ہیں، قدرت نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے، کیا تمہیں اب بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی امید ہے؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے گا، میں صرف خدا سے مدد مانگتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کا سہارا لینا چاہیے۔
اگر اسے ہمارا زندہ رکھنا منظور ہے تو ہم بھیم سنگھ کی مدد کے بغیر بھی رہا ہو جائیں گے۔ میں تمہارے ایمان کی پختگی کی داد دیتا ہوں، لیکن برا نہ ماننا، یہ سلاخیں خود بخود ٹوٹنے والی نہیں۔ زبیر نے کہا، جے رام، جہاں عقل کے چراغ گل ہو جاتے ہیں وہاں ایمان کی مشعل کام دیتی ہے۔ تم ایک ایسے خدا پر ایمان لا چکے ہو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ جے رام کچھ کہنے والا تھا کہ باہر سے ایک سپاہی چلایا، کون ہے؟ ایک شخص نے چند قدم کے فاصلے سے جواب دیا، جی میں ماہی گیر ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی میں مچھلیاں لایا ہوں۔ مچھلیاں؟ اس وقت؟ جی اب دن نکلنے والا ہے، میرا ارادہ ہے کہ انہیں بیچ کر جلدی واپس چلا جاؤں۔ آپ کو کوئی مچھلی چاہیے؟ ایک سپاہی نے کہا، سروپ سنگھ تم لے لو، تمہارے 4 بچے ہیں۔ بچیرے نے کہا، ہاں سرکار لے لو، بالکل تازہ ہیں۔ سروپ سنگھ نے جواب دیا، ہم اس وقت پیسے باندھ کر تھوڑا بیٹھے ہیں، مفت دینی ہے تو دے جاؤ۔ جی شہر کے عام لوگ بھی ہم سے مفت چھین لیتے ہیں، آپ تو سپاہی ہیں، آپ سے پیسے کون مانگ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ماہی گیر نے مچھلیوں کی ٹوکری سپاہیوں کے آگے رکھ دی۔ ایک سپاہی نے کہا، ارے تمہارے پاس تو کافی مچھلیاں ہیں، ہمیں بھی دو گے یا نہیں؟ سروپ سنگھ نے کہا، نہیں، اس بیچارے پر ظلم نہ کرو، میں تو اس کا روز کا گاہک ہوں، میں مفت تھوڑا لے رہا ہوں، کل پیسے ادا کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے سروپ سنگھ نے ایک مچھلی اٹھا لی اور شرارت آمیز تبسم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا، اور انہوں نے ہنستے ہوئے آن کی آن میں تمام ٹوکری خالی کر دی۔ سروپ سنگھ نے کہا، لو بھائی، تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا، اب کل اسی جگہ اور اسی وقت پیسے لے لینا۔ بہت اچھا سرکار۔ پنجرے کے اندر زبیر جے رام سے کہہ رہا تھا، یہ گنگو ہے، لیکن یہ اکیلا کیوں آیا ہے؟ گنگو نے سپاہیوں سے کہا، مجھے الغوزہ بجانا آتا ہے، آپ کو سناؤں؟ سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں سناؤ۔ گنگو نے الغوزے سے چند دلکش تانے نکالی اور اس کے ساتھی عام شہریوں کے لباس میں مختلف گلیوں سے نکل کر سپاہیوں کے گرد جمع ہونے لگے۔ ایک سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا، ارے اس نے تو خواہ مچھیرے کا ذلیل پیشہ اختیار کر رکھا ہے، یہ تو الغوزہ بجا کر کافی پیسے کما سکتا ہے۔ گنگو کے ساتھی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، مجھے اس کی تانوں نے گہری نیند سے بیدار کیا ہے اور پھر میرا سونے کو جی نہ چاہا۔ مجھے وسنتی کی ماں کہتی تھی کہ جاؤ دیکھو کوئی فقیر ہوگا۔ ارے میرے محلے کے لوگ تو حیران ہیں کہ یہ کون ہے۔ گنگو الغوزہ بجاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی اچانک تلواریں سونت کر سپاہیوں پر پل پڑے اور آن کی آن میں ان کا صفایا کر دیا۔ داسو نے کلاڑے کی چند ضربوں سے پنجرے کا دروازہ توڑ دیا اور جے رام اور زبیر لپک کر باہر نکل آئے۔ چوک کے آس پاس کی آبادی نے الغوزے کی دلکش تانوں کے بعد حملہ آوروں اور سپاہیوں کی غیر متوقع چیخ و پکار سنی، لیکن اپنے گھروں سے باہر نکل کر دیکھنے کی جرت نہ کی۔ زبیر اور جے رام گنگو اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ بھاگتے ہوئے شہر سے باہر نکلے۔ گنگو کے چند ساتھی ایک باغ میں گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ جس وقت شہر میں اس ہنگامے کا رد عمل شروع ہو رہا تھا، یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہے تھے۔ ناہید اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مایا اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ خالد بے قراری کے ساتھ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہو کر بولا، ناہید بہت دیر ہو گئی ہے، انہیں اس وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا، کاش میں یہاں ٹھہرنے پر مجبور نہ ہوتا۔ مایا نے خالد کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا کر تسلی آمیز لہجے میں بولی، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ راجہ داہر اس قدر ظالم ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ داسو۔ خالد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری نیک خواہشات ایک بھیڑیے کو انسان نہیں بنا سکتی۔ مایا نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ آ جائیں گے۔ زبیر پھانسی پر لٹک رہا ہو اور مجھے فکر نہ ہو، کاش میں گنگو کے ساتھ ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے خالد نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ہونٹ کاٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ مایا دیوی ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے ناہید کی طرف دیکھنے لگی اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی، مایا اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، تم ذرا سی بات پر رو پڑتی ہو۔ مایا نے جواب دیا، آج ان کے تیور دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، اگر وہ ناکام آئے تو کیا ہوگا؟ ناہید نے کہا، وہ ایک خطرناک مہم پر گئے ہیں اور ان کی کامیابی اور ناکامی میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ اگر گنگو اور اس کے ساتھی بھی لڑائی میں مارے گئے تو آپ وطن چلے جائیں گے اور میں۔ ناہید نے جواب دیا، میری ننھی بہن، تم اپنے لیے عرب کی زمین تنگ نہ پاؤ گی، لیکن خالد آج بات بات پر مجھ سے بگڑتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں۔ مایا، میرے سامنے خالد نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہاں، تمہارے بھائی اور زبیر کے متعلق یہ المناک خبر سننے کے بعد وہ کچھ بے قرار سا ہے، خدا کرے وہ زندہ بچ کر آ جائیں تو پھر خالد کے چہرے پر تمام عمر مسکراہٹیں دیکھا کرو گی۔ خالد کی مسکراہٹوں کا ذکر مایا کو تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی حسین دنیا میں لے گیا۔ اسے یہ اجڑی ہوئی دنیا مہکتے ہوئے پھولوں کی ایک کیاری دکھائی دینے لگی، وہ پھولوں سے کھیل رہی تھی، مہکتی ہوئی ہوا کے جھونکوں سے سرشار تھی، چڑیوں کے چہچہے سن رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی جسے محبت تنکوں کا سہارا لینا اور امید دریا کے کنارے مٹی کے گھروندے بنانا سکھاتی ہے۔ لیکن ایک خیال باد سموم کے تیز جھونکے کی طرح آیا اور مایا کے دامن امید میں مہکتے ہوئے پھول مرجھا گئے۔
تصور کی نگاہیں عرب کے ریگزاروں اور نخلستانوں میں گھومنے کے بعد برہمن آباد کے چوراہے میں اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر لٹکا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ ایک بہن تھی، ایسی بہن جو اپنے گھر میں مسرت کے کہے سننے کے باوجود بھائی کی ایک ہلکی سی آہ پر چونک اٹھتی ہے۔ مایا نے اپنے دل میں کہا، بھیا، میرے بھیا، خدا تمہیں واپس لائے، تمہارے بغیر مجھے کسی کی مسکراہٹ خوش نہیں کر سکتی۔ ناہید نے اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا، مایا، تمہیں واقعی خالد سے اس قدر محبت ہے؟ مایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ ناہید نے پھر کہا، مایا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا، میں خالد کو جانتی ہوں، وہ… مایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ قلعے کا ایک پہرے دار بھاگتا ہوا آیا۔ ناہید نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہرے دار نے کہا، خالد گھوڑے پر زین ڈال رہے ہیں، وہ میرا کہا نہیں مانتے، انہیں برہمن آباد کا راستہ بھی معلوم نہیں، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ انہیں منع کریں۔ ایک لمحہ کے لیے مایا کا دل بیٹھ گیا، پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھی اور بے تحاشا بھاگتی ہوئی قلعے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل یہ کہہ رہا تھا، خالد مت جاؤ، میں بھائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، خالد مجھ پر رحم کرو، خالد۔ قلعے سے باہر خالد گھوڑے کی لگام تھام کر اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا۔ مایا نے بھاگتے ہوئے آواز دی، ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہرو، اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ خالد نے اپنا پاؤں رکاب سے نکال لیا اور پریشان سا ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ چکی تھی۔ مایا ناہید کی طرف متوجہ ہو کر بولی، بہن، انہیں روکو، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، بھگوان کے لیے، خدا کے لیے انہیں روکو۔ ناہید نے ان کے قریب پہنچ کر کہا، خالد، اگر تمہارے جانے میں کوئی مصلحت ہوتی تو میں اس بے کسی کے باوجود تمہارا راستہ نہ روکتی۔ تم اکیلے شہر میں راجا کے تمام لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں گنگو کا انتظار کرنا چاہیے، وہ ضرور آئے گا۔ اگر وہ نہ آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور آئے گا۔ بے شک تم بہادر ہو، لیکن ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہی بہادری ہے۔ خالد نے جواب دیا، آپا، تمہیں بخار ہے، تم جا کر آرام کرو، میں صرف ان کی راہ دیکھنے جا رہا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دور نہیں جاؤں گا۔ مایا نے کہا، نہیں بہن، انہیں مت جانے دو، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ خالد نے کہا، مایا، ممکن ہے کہ راجا کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے ہوں، ان کی مدد میرا فرض ہے، تم اپنے بھائی کا خیال کرو۔ مایا نے جواب دیا، میرا بھائی اگر خطرے میں ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ خالد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دور سے ایک شخص جو درخت پر چڑھ کر پہرا دے رہا تھا چلایا، وہ آ رہے ہیں، اور مان جنگل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ایک اور پہرے دار بھاگتا ہوا آیا اور بولا، شاید دشمن ان کا پیچھا کر رہے ہوں، تم قلعے کے تہہ خانے میں چھپ جاؤ۔ خالد نے اطمینان سے جواب دیا، چھپنے کی ضرورت نہیں، اگر سپاہی ان کے تعاقب میں ہوتے تو وہ اس طرف نہ آتے، لیکن یہ تو بہت تھوڑے گھوڑے معلوم ہوتے ہیں، خدا خیر کرے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی اور خالد نے دوسری بار چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ صرف 4 گھوڑے واپس آئے ہیں۔ گھوڑوں کی آمد کی خبر پا کر ناہید نے اپنے دل میں ایک زبردست دھڑکن محسوس کی، اور جب خالد نے یہ کہا کہ صرف 4 گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے تو امید کے چراغ روشن ہو کر اچانک بجھ گئے۔ اس کی حالت غم و اندوہ کے بحر بے کرام میں ٹوٹی ہوئی کشتی کے اس ملاح سے مختلف نہ تھی جو اٹھتی ہوئی لہر کو ساحل سمجھنے کا دھوکہ کھا چکا ہو۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ تقدیر آخری بار اس کا امید کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھین رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ سوار نے قریب پہنچ کر باگیں کھینچ لیں اور گھوڑے سے کود کر مایا کی طرف بڑھا۔ مایا، بھیا، میرا بھیا کہتی ہوئی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ناہید اور خالد کی نگاہیں جھاڑیوں کی طرف تھیں۔ جے رام کو دیکھ کر ناہید زبیر کے متعلق پھر ایک بار امیدوں کے چراغ روشن کر رہی تھی۔ جے رام کے بعد داسو اور اس کے پیچھے گنگو اور زبیر جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوئے۔ زبیر کو دیکھ کر ناہید جھجکتی ہوئی 2-3 قدم آگے بڑھی۔ زبیر اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ خالد بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ ناہید نے چاہا کہ بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچ جائے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو چکے ہیں۔ اس کے اعضاء میں راشا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ مہینوں کے تھکے ہوئے مسافر کی طرح منزل کو اچانک اپنے قریب دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ زبیر خالد سے علیحدہ ہو کر آگے بڑھا اور بولا، ناہید، اب تم اچھی ہو نا؟ وہ جواب دینے کی بجائے اپنے چہرے کا نقاب درست کرنے لگی۔ زبیر نے پھر کہا، ناہید، تمہارا زخم کیسا ہے؟ ناہید کے ہونٹ کپ کپائے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے آخری الفاظ ایک گہری سانس میں ڈوب کر رہ گئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔